بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی ناقابل بیاں ہے، اور جس طرح غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم و ستم کی داستان کو رقم کیا گیا، انتہائی قابل مذمت ہے۔ دیکھیے، ہمیں حضور کی ختم نبوت کا معاملہ سمجھنا ہوگا اور اس کی حساسیت سے ہمیں مطلع ہونا ہوگا۔ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور حضور ہی آخری نبی ہیں۔ دو باتیں جنہیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک وہ شخص العیاذ باللہ جو خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کسی گنجائش کا مستحق نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں فرانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عالمی لیول پہ بظاہر طور پہ انہوں نے گستاخیاں کی، اور غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں ہے، اور حضور کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ تو جب انہوں نے گستاخی کی، غلاموں کا، مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، پھر انہوں نے پرامن احتجاج بھی کیا، لیکن ہمیں اس بات کو، ارباب اختیار کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا معاملہ یا حضور کی شان اقدس میں جو گستاخی کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا معاملہ، یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے۔ جب آپ ان گستاخوں سے بھی تعلق رکھیں گے، ان کو بھی اپنا یار بنائیں گے، ان سے بھی اپنا جو ہے وہ ریلیشن قائم کریں گے، تو یقیناً آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کیا جواب دہ ہوں گے؟ پھر آپ حضور کی شان اقدس کو بھی بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بھی رکھتے ہیں، تو یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے بیان کریں گے؟ تو اس لیے اس کی حساسیت کو سمجھیے، اور جس طرح ہو سکے ڈائیلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور اس کا حل یہی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق کو توڑا جائے۔ اور کیونکہ مسلمان کو سب سے زیادہ عزیز، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کو ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے محبت ہے، والدین سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، جائیداد سے بڑھ کے، اس ملک سے بڑھ کے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر سکتا ہو، اور حضور کی شان میں کوئی لفظ بھی، یعنی کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو، وہ نہ سن سکتا ہو، وہ بندہ کامل ایمان والا ہے۔ اور سب چیزوں سے بڑھ کے اگر حضور سے محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، تو یقیناً جب پیار رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ صرف باتوں سے پیار کا اظہار یا ایک پریس کانفرنس کے ذریعے پیار کا اظہار کرنا یہ کافی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔